اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہری طور پر، ظاہر آنکھوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے 70 آدمیوں کو چنا، جس میں بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ان کو لے کر کوہ طور پہ پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک تجلی آئی، تو اس گستاخی پر جو انہوں نے یہ کی تھی کہ ہم اللہ رب العالمین کو جب تک نہیں دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو ایک تجلی آئی، ایک کڑک آئی، تو جتنے ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ سارے کے سارے موت کے منہ میں چلے گئے، سارے مارے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم جب میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ جو بندے ہمارے ساتھ لے کے گئے تھے وہ کہاں ہیں، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے پہلے تم نے توبہ کے چکر میں ہمارے اتنے بندے جو ہیں وہ قتل کروا دیے، اور اب 70 بڑے بڑے چوٹی کے سردار لے جا کر وہاں پہ مروا کے آ گئے، ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا ثم بعثناکم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر من بعد موتکم، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد، پھر تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر کرو میرا احسان مانو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل جو ہیں، ان کا اصل وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے، تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن واپس لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرواؤ اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کرو، تو انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، تم جانو اور یہ جانے، تم جہاد کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، یہ قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جب وقت آیا بدر کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا اور اپنے صحابہ کو بدر کے لیے تیار کیا، فرمایا کہ کون کون جائے گا؟ تو بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم جہاد کرو، تمہارا پروردگار جانے، اور ہم تو یہ بیٹھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہو تو ہم پھاند جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ آپ اگر حکم دیں تو ہم تو سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ اور یہ 313 نبی کریم علیہ السلام کے جانثار ساتھ چلے، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اس لشکر کا قائد ایک سادہ سی کملی والا تھا۔ تو صحابہ اکرام اس طرح جان نثاری اپنے آقا کریم علیہ السلام پر کیا کرتے تھے۔ تو یہ جہاد کے لیے نہ گئے، جس کی پاداش میں پھر 40 سال تک طے کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے
ان پر پھر بھی اپنی نوازشات جو ہیں وہ کی۔ وہ کیا نوازشات تھی؟ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا۔ یہ طے کے ریگستانوں میں پھرتے رہے اور شدت کی گرمی، اللہ رب العالمین نے بادل سے ان پر سایہ فرما دیا، اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من کیا ہے؟ منّا کیا ہے؟ مفسرین کے نزدیک منّا سے مراد ترنج بین ہے، اور ترنج بین ایک قسم کی قدرتی شکر ہے، میٹھا، جو اونٹ کٹارے، یہ ایک بوٹی کا نام ہے۔ اس قسم کی بوٹیوں کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی تھی، اور یہ اتار کر پھر اس کو کھاتے تھے۔ اور سلوہ سے، اور اس لیے اس کو منّا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا معنی ہے